جب کسی کو موت کی ناگزیری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ اکثر گہرے غور و فکر اور غور و فکر کا باعث بنتا ہے۔ یہ لمحات اگرچہ گہرے ذاتی اور متنوع ہیں، لیکن پوری تاریخ میں متعدد اکاؤنٹس اور فنکارانہ تشریحات کا موضوع رہے ہیں۔ اگرچہ اس کے لیے کوئی عالمگیر رسم الخط موجود نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی موت کے وقت کیا کہے، لیکن ہم کچھ عام موضوعات اور جذبات کو تلاش کر سکتے ہیں جن کا اظہار لوگ اپنی زندگی کے اس گہرے اور آخری لمحے کے دوران کرتے ہیں۔ 1. محبت اور شکر گزاری کے اظہار۔ بہت سے لوگ جب موت کے قریب پہنچتے ہیں اپنے خاندان، دوستوں اور پیاروں کے تئیں اپنی محبت اور شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ اکثر یہ بتاتے ہیں کہ ان رشتوں کا ان کے لیے کتنا مطلب ہے اور وہ ان کی حمایت اور محبت کے لیے کتنے شکر گزار ہیں۔ 2. معافی اور معافی۔ کچھ لوگ اپنے آخری لمحات کو ان لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جن سے انہوں نے غلط کیا ہو، یا ان لوگوں کے لیے معافی کا اظہار کرتے ہیں جنہوں نے انہیں تکلیف دی ہو۔ یہ بندش اور رشتوں کی اصلاح کا وقت ہے۔ 3. زندگی کی کامیابیوں اور پچھتاوے پر غور کرنا۔ لوگ اکثر اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، ان کی کامیابیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ان چیزوں کے لیے افسوس کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے پیچھے رہ جاتی ہیں یا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بدل جائیں۔ یہ عکاسی ایک علاج کا عمل ہو سکتا ہے۔ 4. روحانی اور مذہبی عکاسی۔ مضبوط مذہبی یا روحانی عقائد رکھنے والوں کے لیے زندگی کے آخری لمحات اپنے عقیدے کے اظہار، الہی رحم کی تلاش یا بعد کی زندگی کی توقع کرنے کا ایک موقع ہے۔ دعائیں اور ایمان کا اثبات عام ہیں۔ 5. پیاروں کے لیے راحت اور یقین دہانی۔ بہت سے لوگ اپنے پیاروں کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہہ کر تسلی دیتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، انہیں جاری رکھنا چاہیے، اور یہ کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ روح کے ساتھ رہیں گے۔ 6. قبولیت اور امن۔ آنے والی موت کی قبولیت اور امن کا احساس عام موضوعات ہیں۔ کچھ افراد آگے بڑھنے کے لیے اپنی تیاری کا اظہار کرتے ہیں اور پرامن منتقلی کے لیے اپنی امید کا اظہار کرتے ہیں۔ 7. خوف اور بے یقینی۔ ہر کوئی موت کا سامنا ہمت اور قبولیت کے ساتھ نہیں کرتا۔ کچھ اپنے خوف اور غیر یقینی کا اظہار کرتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، اور ان جذبات کا تجربہ کرنا مکمل طور پر انسان ہے۔ 8. آخری خواہشات اور خدشات۔ بعض صورتوں میں افراد آخری خواہشات کے اظہار کے لیے اپنے آخری الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ ان کے مال کے انتظامات، جنازے یا تدفین کی ترجیحات، اور مستقبل کے لیے ہدایات۔ 9. خود زندگی سے محبت کا اظہار۔ کچھ لوگ زندگی اور دنیا سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس خوبصورتی اور حیرت کو تسلیم کرتے ہوئے جو انہوں نے تجربہ کیا ہے۔ وہ وجود کے تحفے کے لیے خوف اور شکر گزاری کا اظہار کر سکتے ہیں۔ 10. مزاحیہ اور ہلکے پھلکے لمحات۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں لوگ اپنے آخری لمحات میں مزاح کا ٹیکا لگاتے ہیں، شاید موڈ کو ہلکا کرنے کے لیے یا اپنے پیاروں کو خوشی کے اوقات کی یاد دلانے کے لیے۔ 11. گہرے فلسفیانہ یا وجودی مظاہر۔ کچھ معاملات میں لوگ گہرے فلسفیانہ یا وجودی خیالات کا اظہار کرتے ہیں، زندگی کے معنی، وجود کی نوعیت اور کائنات کے اسرار پر غور کرتے ہیں۔ 12. الوداع کہنا۔ پیاروں کو الوداع کہنے کا آسان عمل کسی کے سفر کو ختم کرنے کا ایک طاقتور اور معنی خیز طریقہ ہے۔ اس لمحے کی حتمیت کا اظہار کرنے کا یہ ایک پرجوش طریقہ ہو سکتا ہے۔ 13. پرانی یادوں کا تجربہ۔ پیاری یادوں کی یادیں اور پرانی یادیں عام ہیں۔ مرنے والے افراد اکثر اپنے ماضی کے لمحات پر نظر ثانی کرتے ہیں، انہیں ایک آخری بار پسند کرتے ہیں۔ 14. مستقبل کے لیے امید کے اظہار۔ یہاں تک کہ موت کے باوجود کچھ افراد اپنے پیاروں اور دنیا کے بہتر مستقبل کی امید ظاہر کرتے ہیں، یہ پائیدار انسانی روح کا ثبوت ہے۔ 15. خاموشی۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ہر کوئی اپنے آخری لمحات میں کچھ گہرا یا وسیع نہیں کہتا۔ بہت سے لوگ کوئی آخری لفظ کہے بغیر خاموشی سے کھسک جاتے ہیں۔ الفاظ کی عدم موجودگی بھی ایک طاقتور پیغام ہو سکتی ہے۔ آخر میں موت کے وقت کہے گئے الفاظ اتنے ہی منفرد ہوتے ہیں جتنے کہ خود افراد۔ آخری الفاظ اکثر زندگی گزارنے، پرورش پانے والے رشتوں اور عقائد کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ لمحات چاہے محبت، حکمت، مزاح یا غور و فکر سے بھرے ہوں، ایک شخص کے وجود کے جوہر اور انسانی تجربے کی گہری نوعیت کی جھلک پیش کرتے ہیں۔